اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب اس شخص کا کافر ہونا جو کہے کہ پانی تاروں کی گردش سے پڑا۔ حدیث نمبر 231، اردو ترجمہ۔ زید بن خالد جہنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی ہمارے ساتھ حدیبیہ میں، جو ایک مقام کا نام ہے قریب مکے کے، اور رات کو پانی پڑ چکا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہے۔ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں سے بعضوں کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعضوں کی کفر پر۔ تو جس نے کہا پانی پڑا، اللہ کے فضل اور رحمت سے وہ ایمان لایا، مجھ پر، اور کافر ہوا تاروں سے، اور جس نے کہا پانی پڑا تاروں کی گردش سے، وہ کافر ہوا میرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں پر۔ حدیث نمبر 232، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے جو فرمایا تمہارے رب نے فرمایا، اس نے میں نے کوئی نعمت نہیں دی اپنے بندوں کو مگر ایک فرقے نے ان میں سے صبح کو اس کا انکار کیا اور کہنے لگے، تارے تارے۔ حدیث نمبر 233، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اتاری اللہ نے آسمان سے کوئی برکت مگر صبح کو ایک فرقہ اس کا انکار کرنے لگا۔ اللہ پانی برساتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں تارا نکلا یا ڈوبا، اس کی وجہ سے پانی برسا، اور مرادی کی حدیث میں فلاں تارے کے سبب سے۔ حدیث نمبر 234، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پانی پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی لوگوں نے بعضوں نے شکریے اور بعضوں نے کفر پر۔ تو جنہوں نے شکر پر کی، انہوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا فلاں نے تو فلاں نو سچ ہوئے۔ پھر یہ آیت اتری، فلا اقسم بمواقع النجوم، آخر تک۔ باب انصار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا۔ ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 235، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے دشمنی رکھے، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت رکھے۔ حدیث نمبر 236، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 237، اردو ترجمہ۔ عدی بن ثابت سے روایت ہے، میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے انصار کے باب میں کہ ان کا دوست مومن ہے اور ان کا دشمن منافق ہے، اور جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ شعبہ نے کہا، میں نے عدی سے پوچھا، تم نے یہ حدیث براء سے سنی؟ انہوں نے کہا، براء نے مجھ ہی سے یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 238، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے کبھی دشمنی نہ رکھے گا وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت پر۔ حدیث نمبر 239، اردو ترجمہ۔ وہی ہے جو اوپر گزرا، یہ روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حدیث نمبر 240، اردو ترجمہ۔ زر بن حبیش
اسدی کوفی جو 120 یا 30 یا 27 برس کا ہو کر مرا اور اس نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا، نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ حدیث باب عبادت کی کمی سے ایمان کا گھٹنا اور ناشکری اور احسان فراموشی کو کفر کہنا۔ حدیث نمبر 241، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دو اور استغفار کرو، کیونکہ میں نے دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ ایک عقل مند عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہیں جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لعنت بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے عقل اور دین میں کم اور عقل مند کو بے عقل کرنے والی تم سے زیادہ کسی کو نہ دیکھا۔ وہ عورت بولی، ہماری عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ عورت کئی دن تک ہر مہینے میں نماز نہیں پڑھتی حیض کی وجہ سے، اور رمضان میں روزے نہیں رکھتی حیض کے دنوں میں۔ حدیث نمبر 242، اردو ترجمہ۔ اس سند کے سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 243، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب جو شخص نماز ترک کرے اس کے کفر کا بیان۔ حدیث نمبر 244، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ حدیث نمبر 245، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ اس میں انکار کے بجائے نافرمان کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 246، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک ہے۔ حدیث نمبر 247، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ باب اللہ پر ایمان لانا سب کاموں سے بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 248، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا کام افضل ہے، یعنی سب سے بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 249، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 250، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا اس کی راہ میں۔ میں نے کہا، کون سا بردہ آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بردہ اس کے مالک کو عمدہ معلوم ہو اور جس کی قیمت بھاری ہو۔ میں نے کہا، اگر میں نہ یہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، تو مدد کر کسی سانے کی یا مزدوری کر اس کے لیے جو بے ہنر ہو،
یعنی کوئی کام اور پیشہ نہ جانتا ہو اور روٹی کا محتاج ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر خود میں ناتواں ہوں، یعنی کام نہ کر سکوں یا کوئی کسب نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا تو کسی سے برائی نہ کر، یہی تیرا صدقہ ہے اپنے نفس پر۔ حدیث نمبر 251 اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ایسی ہی ہے۔ حدیث نمبر 252 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام افضل ہے، یعنی سب سے بڑھ کر ہے ثواب میں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا نیکی کرنا ماں باپ سے، یعنی ان کو خوش اور راضی رکھنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ پھر میں نے زیادہ پوچھنا چھوڑ دیا آپ کی رعایت کر کے، تاکہ آپ پر بار نہ گزرے۔ حدیث نمبر 253 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کون سے اعمال جنت کے قریب کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اور کیا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اور بتائیں؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 254 ابو عمر و شیبانی سے روایت ہے، مجھ سے بیان کیا اس گھر والے نے اور اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف۔ کہا پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا کام بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 255 دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو عمر شیبانی نے اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اور ان کا نام نہ لیا۔ حدیث نمبر 256 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کاموں سے بڑھ کر یا سب سے بڑھ کر کام نماز پڑھنا ہے اپنے وقت پر اور نیکی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 231 سے 256 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔